تحریک جو ہے وہ عملی طور پر 28 رجب سے شروع ہوئی تھی، وہ یعنی 8 محرم کے دن تک کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ جس ہدف اور ٹارگٹ کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ 28 رجب سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اور پھر وہ آج ایسے مقام پر یہ لشکر پہنچ چکا تھا کہ جو ہر طرف سے گھیرا جا چکا ہے۔ 3 دن سے ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے، کسی کو وہاں پہ آنے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور پھر ہر طرح کے جو مذاکرات بھی اس دن میں جو ہو رہے ہیں وہ بھی اختتام پذیر ہو گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس اپنے بھائی کو بھی، اور جو آپ کی فوج کے سپہ سالار ہیں، انہیں بھیجا کہ آپ جائیں اور اس فوج کے ساتھ جو ہے وہ جا کے لشکر کے ساتھ مذاکرات کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی ترجیحات میں جنگ پہلا انتخاب نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو ترجیحات ہیں وہ ہدایت ہے۔ یزید اپنی دنیا اس میں دیکھ رہا ہے، اپنے اقتدار کو مضبوط ہوتے ہوئے اس بات پہ دیکھ رہا ہے کہ حسین ابن علی قتل ہو جائیں۔ ابن زیاد یہی چاہتا ہے کہ میرا اقتدار دوام پکڑ جائے گا کہ جو ہے وہ حسین ابن علی قتل ہو جائیں۔ عمر ابن سعد یہی چاہتا ہے کہ حسین قتل ہو جائیں تاکہ مجھے رہ کی حکومت جو ہے وہ مل جائے۔ تو دشمنان امام حسین علیہ السلام لشکر یزید کی خواہش یہی ہے کہ امام حسین اور ان کے اصحاب کو 9 محرم کے دن ہی شب عاشور کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پہلی تو یہ کہ اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ، ایک حصہ میں اپنی اہل بیت اور جو خاندان عصمت و رسالت کی خواتین اور جو عاشور کے دن کے بعد کے مراحل ہیں ان کی اس ٹیم کے ساتھ، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ نے اپنے پروردگار کے لیے رکھا۔ یہ کربلا کے جتنے بھی امام حسین کے نعرے اور آوازیں ہیں، جتنی بھی ندائے حسینی ہیں، وہ در حقیقت میں ندائے مہدی بھی وہی کامیاب وہی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے امام سے محبت کا صرف اظہار نہیں کیا بلکہ امام کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ اگر ہم امام کی آواز پر لبیک کہتے ہیں تو پھر ہم اصحاب امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی سرفراز اور سربلند ہے، آخرت میں تو یقیناً وہی سرفراز اور سربلند ہے کہ جنہوں نے خدا کے مشن اور خدا کے راستے پر جو ہے وہ خدا کی حجت کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے۔